السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں اظہر علی۔ علم حاصل چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، منسٹری آف ہیومن رائٹس میں جابس آئی ہیں۔ کون کون سی جابس ہیں، اسکیل کیا ہے، کتنی ویکینسیز ہیں، ایجوکیشن کیا چاہیے، اپلائی کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اسی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جو بیل کا آئیکن ہے اس پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں۔ آتے ہیں ہم اپنی ایڈورٹائز کی طرف۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ آف پاکستان، منسٹری آف ہیومن رائٹس، اس میں ویکینسیز ہیں۔ ایک ویکینسی ہے اسسٹنٹ کی، جس کا اسکیل ہے BPS 15 یعنی کہ 15واں اسکیل ہے، جس کی ٹوٹل جو پوسٹیں ہیں، ٹوٹل ویکینسیز 4 ہیں۔ میرٹ پہ 2 ہیں، سندھ رورل کی 1 ہے، سندھ اربن کی بھی 1 ہے، جس کے لیے آپ کو گریجویشن چاہیے اور کمپیوٹر کا کورس وغیرہ چاہیے، جس کے لیے ایج کی لمٹ ہے، یہ جو ایج کی لمٹ ہے 18 سے 30 تک ایج کی لمٹ ہے، اور اس میں 5 سال کا ایج ریلیکشن آپ کو دیا گیا ہے کہ آپ کو 5 سال کی ایج کی رعایت دی گئی ہے۔ صحیح ہے۔ دوسری پوسٹ ہے اسٹینو ٹائپسٹ کی، جس کا اسکیل جو ہے BPS 14 ہے، یعنی کہ 14واں اسکیل ہے۔ اس کی صرف ایک ہی سیٹ ہے جو میرٹ پہ ہے۔ ٹھیک ہے، میرٹ پہ ہے مطلب کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے، سندھ والا، پنجاب والا، مطلب جو بھی ہو اپلائی کر سکتا ہے۔ ٹھیک، اس کے لیے ایجوکیشن انٹرمیڈیٹ چاہیے اور منیمم اسپیڈ جو ہے چاہیے 80/40 جو شارٹ ہینڈ کا، اور ٹائپنگ کی اسپیڈ بھی اس طرح کی ہو، مطلب اس سے ریلیٹڈ ہو، اچھی ٹائپنگ ہو، تقریباً 35 سے لے کر 40 تک۔ اس کے لیے بھی ایج جو چاہیے 18 سے لے کر 30 تک، وہی ایج ریلیکشن ہے۔ تیسری پوسٹ ہے UDC اپر ڈویژن کلرک، جس کا اسکیل ہے 11، جس کی 3 پوسٹیں ہیں۔ میرٹ پہ 1 ہے، پنجاب کی 1 ہے، سندھ رورل کی بھی 1 ہے، جس کے لیے انٹرمیڈیٹ چاہیے ایجوکیشن اور کمپیوٹر کا کورس وغیرہ اس کا ہو۔ اس کے لیے بھی ایج وہی ہے، ریلیکشن وہی ہے۔ اور 4th لاسٹ یہی ہے کہ سینیٹری ورکر، جس کا اسکیل 1 ہے اور لوکل بیس ہو کراچی اسٹیشن کا، جس کے لیے پرائمری چاہیے اور ایج کی ریکوائرمنٹ وہی ہے۔ انسٹرکشن ہے انفارمیشن کہ کیسے اپلائی کرنا ہے۔ اونلی شارٹسٹ کینڈیڈیٹ، صرف شارٹ لسٹ کینڈیڈیٹ کو ٹیسٹ یا انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا۔ اس میں 5 سال کی ایج رعایت دی گئی ہے، اور سینیٹری ورکر جو ہے وہ لوکل بیس پہ اپائنٹ کیا جائے گا۔ یہ تیسرے نمبر پہ ہی کہہ رہا ہے۔ صحیح۔ چوتھے نمبر پہ یہ کہہ رہا ہے کہ گورنمنٹ جو سرونٹ ہے نا، وہ پراپر چینل کے تھرو اپلائی کرے۔ پراپر چینل سے مراد کہ جہاں آپ کام کرتے ہیں، جس گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں، آپ کا جو HOD ہوگا نا، آپ کا ہیڈ جو ہوگا، اس سے آپ پہلے اپروول لیں گے۔ اس سے یہی فائدہ ہوگا، اپروول لیں گے، ایک اپلیکیشن لکھیں گے، وہ آپ کو اپروول دے گا، اس کے تھرو آپ اپلائی کریں گے۔ یہ نہیں کہ اگر آپ آن لائن اپلائی کر رہے ہیں یا آف لائن کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ اپلیکیشن کی فوٹو کاپی بھیج دیں تاکہ آپ کا یہ پراپر چینل سے ہو جائے۔ پراپر چینل میں آپ کا یہی فائدہ ہوگا کہ آپ کی جو سروس ہے نا وہ کاؤنٹ ہوگی۔ جب آپ نے اگر 5 سال گورنمنٹ امپلائی آپ رہے ہیں، آپ نے 5 سال کام کیا ہے، تو آپ کی 5 سال وہ کاؤنٹ ہوں گے۔ کینڈیڈیٹ جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ 5ویں نمبر پہ کہ کینڈیڈیٹ 1 سے زیادہ پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو سیپریٹ اپلیکیشن فارم فل کرنا پڑے گا۔ اور 6 نمبر پہ اپلیکیشن جو ہے شارٹ لسٹ فار انٹرویو اچھا، جو شارٹ لسٹ ہوگا انٹرویو کے لیے، اس کو اپنے اوریجنل ڈاکیومنٹس لانے ہیں along with the set of attested اور کاپیز۔ آپ کو ایک سیٹ جو ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ 2 سیٹ لے جائیں اٹیسٹ کاپیز کے، جس میں کیا ہو، آپ کی ڈگری ہو، ڈگری کے سرٹیفکیٹ ہوں، آپ کا ڈومیسائل PRC وغیرہ ہوں، اور کورسز کے جتنے آپ نے کیے ہیں نا وہ سارے اٹیسٹڈ آپ لے جائیں، اوریجنل بھی لے جانے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو 7ویں نمبر پہ یہی انفارمیشن پرووائڈ ان دا اپلیکیشن فارم ول بی ویریفائڈ۔ اچھا، آپ جو فارم فل کریں نا وہ ریئلٹی شو کروائیں۔ کسی بھی پوسٹ کے لیے نا فیک وہ نہیں کیا کریں، ورنہ آپ پورا ایک ریکروٹمنٹ پروسیس کراس کرتے ہیں، پھر اینڈ میں جا کے پھنس جاتے ہیں، جہاں آپ کی جو فیک جو ہے آپ کی ویریفیکیشن پہ کی جاتی ہے نا، آپ کی انفارمیشن فیک نکلتی ہے، پھر آپ کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، پھر آپ دکھی بن جاتے ہیں۔ بہتر طریقہ یہ ہے
کہ آپ اوریجن آپ اپنی جو ایجوکیشن ہے آپ کے کورسز ہیں اوریجن دیا کریں، یہ آپ کے پاس کوئی پروف ہونا چاہیے اس چیز کا، ٹھیک۔ سو 8ویں نمبر پہ یہی کہہ رہا ہے منسٹری آف ہیومن رائٹس ریزرو ٹو کینسل۔ اچھا یہ منسٹری آف کوئی بھی جو ہوتا ہے نا اس کو رائٹ ہوتا ہے کہ اپنی ریکروٹمنٹ کو اپنا یہ کینسل کر سکے، یا اپنی جو ویکینسیز ہیں نمبر آف پوسٹ ان کو انکریز کر سکے، کم بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں، یہ ان کو رائٹ ہے۔ 9ویں نمبر پہ یہ کہہ رہا ہے کہ نو ٹی اے ڈے، ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو ٹی اے ڈے نہیں دیں گے، آپ کو اپنے خرچے پہ انٹرویو کے لیے جانا ہے، اور اس کے لیے ڈاکیومنٹ کیا چاہیے؟ صرف ایک اپلیکیشن ہے۔ اپلیکیشن کہاں سے ملے گی آپ کو میں آگے چل کے اسی ویڈیو میں بتاؤں گا، اور اپلیکیشن کے ساتھ صرف آپ کی NIC کی کاپی اور ایک جو تصویر ہے وہاں پر ایک جگہ بنی ہوئی ہے تصویر کی، صرف ایک تصویر لگانی ہے آپ کو، اور NIC کی کاپی، ٹھیک ہے۔ بھیجنا کہاں پر ہے؟ یہ والی ایڈریس ہے جو بولڈ کی ہے، سیکشن آفیسر ایڈمن منسٹری آف ہیومن رائٹس کوسر بلاک پاکستان سیکریٹریٹ 9th فلور اسلام آباد، جو 15 دن کے اندر بھیجنی ہے۔ لاسٹ ڈیٹ کیا بن رہی ہے؟ 19 بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہ پہلے ایڈورٹائز آ چکی تھی تو یہ 15 ڈیٹ کے اندر کرنی ہے، یعنی کہ اس کے 19 ہے۔ یہ 19 کہاں لکھا ہوا ہے اسی ویڈیو میں ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے۔ سو آپ کو فارم کہاں سے ملے گا؟ اس کی ویب سائٹ سے www.mohr.government.pk، تو یہ لنک جو ہے آپ کو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے آپ کو فارم ملے گا، اور یہ والی ایڈریس ہے نا، یہ والی ایڈریس آپ کو اسی ایڈریس پہ سینڈ کرنا۔ یہ ایڈریس جو ہے میں آپ کو یہ بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، یہ آپ کو اپنے انویلپ پہ لکھنی ہے کہ جس کو آپ بھیج رہے ہیں 2، ٹھیک ہو گیا۔ 11 نمبر پہ یہ کہہ رہا ہے اپلیکینٹس انکمپلیٹ ریسیو آفٹر ایکسپائری ڈیٹ۔ اگر آپ کا فارم جو ہے انکمپلیٹ ہوگا، یعنی کہ آپ کی انفارمیشن آدھی ہوگی اور آدھی نہیں ہوگی، تو آپ کا وہ ریجیکٹ ہو جائے گا، اور یا پھر آپ اگر ایکسپائری ڈیٹ کے بعد بھیجتے ہیں پھر بھی وہ انٹرنیٹ ان کو نہیں مانیں گے وہ، صحیح ہے۔ سو اسی اسٹیج پہ آپ کو کوئی بھی ڈاکیومنٹس جو ہے نہیں دینا، یہ کہہ رہا ہے پلیز ڈونٹ اٹیچ اینی ادر ڈاکیومنٹ ود دا اپلیکیشن فارم۔ اسی اسٹیج پہ آپ کو کوئی بھی فی الحال ڈاکیومنٹ اٹیچ نہیں کرنا، صرف NIC کی کاپی اور تصویر لگانی ہے، صحیح ہے۔ اور جو ایک یہاں 12 نمبر بھی کہہ رہا ہے کہ اس ڈیٹ کو 12 جولائی 2020 کو جو ان کی ریکروٹمنٹ ہوئی تھی نا، جو ان کا ایڈورٹائز آئی تھی، وہ ریکروٹمنٹ جو بھی ہوئی تھی وہ کینسل ہو چکی ہے، صحیح ہے۔ تو برائے مہربانی اس پوسٹ کے لیے اپلائی کریں، اور اگر آپ ایڈمن کا نام لکھنا چاہیں انویلپ پہ تو یہ لکھ سکتے ہیں، اس کا فون نمبر بھی جو ہے وہ دیا گیا ہے، صحیح ہے۔ سو آتے ہیں ویب سائٹ پہ جہاں سے آپ کو فارم اور ایڈورٹائز بھی ملے گی۔ سو آپ یہاں پہ آئیں گے، یہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں یہ ویب سائٹ کی لنک دے دوں گا، اور کیریئر پہ آپ کلک کریں گے، اس کے بعد جو ہے آپ یہاں پہ آئیں گے جابس، یہاں پر جو ہے یہ آپ کو اپلیکیشن فارم، اس کی 19 ڈیٹ ہے لاسٹ، میں نے آپ کو بتایا تھا نا 19 ڈیٹ اکتوبر کی 19، آج 15 ہے تو 19 کو اس کی لاسٹ ہے۔ اگر آپ آج بھیج دیں کل بھیج دیں پھر بھی پہنچ جائے گا، صحیح ہے۔ تو یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کا فارم جو ہے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا، یہاں پر کلک کریں گے تو یہ والی ایڈورٹائز جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ ایڈورٹائز کی خیر آپ کو ضرورت نہیں، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، صحیح ہے۔ اسٹارٹ ڈیٹ ایڈورٹائز جو ہے 4 اکتوبر کو آئی تھی، جس کی جو ہے 19 اکتوبر لاسٹ ڈیٹ ہے، صحیح۔ یہاں سے آپ فارم جو ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ فارم بالکل ایزی ہے، اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں فارم کس طرح فل کرنا ہے، بالکل ایزی ہے۔ آپ کا پوسٹ جس کے لیے اپلائی کریں، یہاں پہ آپ کو تصویر لگانی ہے، آپ کا نام کیپٹل میں لکھنا ہے، آپ کا فادر کا نیم لکھنا ہے، ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے، جینڈر، کوئی بھی ایسی مشکل نہیں ہے، بالکل ایزی فارم ہے، صحیح ہے۔ کہ آپ نے پہلے کہاں پہ جاب کی ہے، پریویس ایکسپیرینس، ڈپارٹمنٹ کون سا ہے، ڈیزنیشن کون سی، ایئر کتنے سال کا ایکسپیرینس ہے، سگنیچر کرنی ہے، یہاں ڈیٹ لگانی ہے، اور کچھ بھی نہیں، بالکل ایزی ہے، کوئی چالان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پوسٹ کر دیں، TCS کر دیں، جو آپ کی مرضی آپ کر دیں۔ سو اسی ویڈیو میں اتنی کافی ہے، اور فرینڈس ایک ریکویسٹ ہے، آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔